وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل ویسے تو منسوب ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی جانب، نام وہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات اکٹھا ہوئے ہیں، ایک بڑی خوشی آپ کو حاصل ہونے جا رہی ہے۔ سب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اتنی بات کی تو خوشی ہونی ہی چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم مسجد تعمیر کر دیں گے، نماز کون پڑھے گا؟ اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز کون پڑھے گا؟ ایک بابری مسجد ابھی ہاتھ سے نکلی ہے تو کافر ننگا ہو کے ناچ رہا ہے، خوشی میں جھوم رہا ہے۔ اس کو اتنا سیاسی مدعا بنا دیا گیا، اتنا خطرناک بنا دیا گیا کہ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہماری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سفر پروگرام کے نام پر پورے بھارت میں ہوتا رہتا ہے۔ پنجاب کے علاقے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایک نہیں کم سے کم 500 مسجدیں ایسی گزری ہیں میری نگاہوں میں، جس مسجد میں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صرف معاملہ یہی تک نہیں ہے، اس مسجد میں جانور باندھا جاتا ہے، بیل باندھتے ہیں لوگ، اس میں بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں، اور مسجدوں کو اس طرح سے لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک مسجد کو تو سیاسی معاملہ بنا دیا گیا۔ بھارت کی ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جو قربان ہو رہی ہیں اس وقت، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ بڑی بڑی مسجد عالی شان گنبد آپ بنا دیں گے اور نمازی نماز پڑھنے جائے گا ہی نہیں، تو آپ دل سے سوچئے کہ جس دن مسجد بد دعا کرے گی، پورے محلے والے کا حال اس دن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس دن حال ہمارا؟ آج ہم میں کا ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، مولا میں مانگ مانگ کے تھک گیا، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی کی شکایت ہے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ بات کہتا ہے۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ آیا، دنیا کے ہر خطے میں ہر کلمہ پڑھنے والا فلسطین کے حق میں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ نتیجہ ندارت، بمباری رک گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں اللہ کا قہر ہم پہ نازل ہو رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ظالم ہم پر مسلط ہو گیا، ہم ایک خدا کے ماننے والے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور کروڑوں دیوی دیوتاؤں کا ماننے والا آج ایک ہو چکا ہے۔ یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے، شرم سے ڈوب کے مر جانے کی بات نہیں ہے کہ جسے منتشر ہونا چاہیے وہ متحد ہو گیا، اور جسے متحد رہنا چاہیے وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ کفر کفر اور ایمان ایمان کا کھیل کھیلتے کھیلتے آج ہماری حالت توبالا ہو کے رہ گئی ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ دعا کر کے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں ابھی شروع نہیں ہوا ہوں، میں پہلے آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ معاملہ ہے کیا۔ قرآن میں ایک واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے، اب میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر شارٹ میں کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ جلیل القدر پیغمبر ہے، جلیل القدر۔ میدان تیہ میں ایک جگہ ہے، جیسے میدان ہوتا ہے نا بڑا سا، تو اس میدان کا نام تھا تیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ سے کہا کہ مولا میں تیہ کے میدان میں بھٹک رہا ہوں، میرے ساتھ ہزار مسلمان ہیں، اسے کوئی ٹھکانہ دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر ملک شام چلے جائیے، اور وہاں ملک شام میں جبارین قوم مسلط ہے، جنگ کیجئے جا کے اس سے،
اور ان لوگوں کو ملک شام سے کھدیڑ کے بھگا دیجئے اور اپنی قوم کو وہاں جا کے آباد کر لیجئے۔ بہت غور سے سنیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا تھا مولا میری قوم کو بسنے کے لیے جگہ دے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبارین قوم سے جا کے مقابلہ کیجئے، محنت کیجئے آپ، اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیجئے، بھگا دیجئے کھدیڑ کے، آپ وہاں جا کر کے آباد ہو جائیے۔ یہ شام کتنا بڑا ملک ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں نا، بھارت میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے ہمارے بھارت میں جس نے پورا بھارت دیکھا ہے کوئی کہ مودی جی دیکھے ہیں؟ پوری دنیا گھوم کے آگے بھارت اس کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں کبھی آئے ہیں تو کیسے دیکھیں؟ سیدھی سی بات ہے، پورے بھارت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نقشے میں پڑھ سکتے ہیں مگر دیکھا ہم نے نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ملک ہے مگر یہ ابھی چھوٹا ہے۔ کبھی سری لنکا اسی میں تھا، بنگلہ دیش اسی میں تھا، پاکستان اسی میں تھا، نیپال بہتوں گھس گیا، چائنا والا گھس گیا، تبت والے جو ہے بارڈر سے سٹے ہوئے تھے تو اندر آ گئے، چاروں طرف سے چھوٹا ہوا نا یہ ملک، اور چھوٹا ہوتے ہوتے بھی آج اتنا بڑا ہے کہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو پورے ہندوستان کو دیکھے ہوا ہو۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو۔ یہ جو ملک شام ہے، ملک شام یہ ہندوستان سے بھی بڑا تھا کسی زمانے میں۔ مصر، اردن، عمان، اس طرح کے کئی ممالک ہیں جو ملک شام سے کٹ گئے، تب بھی آج کا ملک شام بہت بڑا ہے، نبیوں کی سرزمین ہے۔ جتنے پیغمبر ملک شام میں آئے ہیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں آئے ہیں۔ ابھی جو فلسطین پر بمباری ہو رہی تھی، فلسطین بھی ملک شام ہی کا حصہ تھا۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارین قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے جب جانے لگے، اتنے بڑے ملک میں جنگ لڑنا ہے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے؟ یہ مسلمان ہے بیچارہ، یہ خالی ہاتھ ساری دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، سارا معاملہ تھا، لیکن تیاری کیا انہوں نے، اور تیاری کر کے 4 لاکھ فوج انہوں نے تیار کیا۔ کتنے؟ 4 لاکھ، اور فوج میں 200 کا دستہ بنا دیا، یعنی 200 آدمی کو ایک کے حوالے کر دیا، 200 آدمی میں سے ایک کو سپہ سالار چن کے پوری فوج کو جو ہے بانٹ دیا۔ 4 لاکھ فوج لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا اس کو، اور لوگوں سے کہا کہ اب ہم اندر گھسیں گے اور جو ہمارے مقابلے پہ آئے گا ہم اس کو مار کے نکالیں گے، یہ ملک خالی ہوگا پھر اس میں ہم آباد ہو جائیں گے۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے۔ جب حضرت موسیٰ نے گھیر لیا ملک شام کو، تو ملک شام میں جبارین کے ساتھ اچھے لوگ بھی کچھ تھے۔ ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب بہت بڑے علامہ، اللہ نے اسے اسم اعظم عطا کیا تھا۔ جس مولوی کو اسم اعظم مل جائے، روئے زمین کے بڑے بڑے غوث قطب ابدال اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا معتبر ہوتا ہے وہ عالم۔ جسے اسم اعظم کا علم اللہ عطا کر دے، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک عالم ہوتا ہے جسے اللہ چنتا ہے اور اسم اعظم کا علم دیتا ہے۔ اور جس کو اسم اعظم مل جائے، وہ جب ہاتھ اٹھا کے رب سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یرد، اس کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی ہے۔ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ جو مانگ لے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، اگر رب کو نہ دینا ہو تو اس کے دل میں اس دعا کے لیے جو ہے بات ہی نہیں ڈالتا ہے۔ اسم اعظم والا اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں، بھارت میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کہیں 2-4 اسم اعظم کو جاننے والا ہوگا۔ اتنی بڑی دنیا میں اسم اعظم کا علم اللہ سب کو نہیں دیتا ہے۔ ملک شام میں حضرت موسیٰ گئے تھے جنگ لڑنے، چاروں طرف سے فوج نے ملک شام کو گھیر دیا، مگر ملک شام میں جو کچھ تھے اچھے لوگ، اس میں ایک مشہور آدمی تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا۔ سب کو پتا تھا کہ یہ آدمی اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ہر حال میں رب قبول کرے گا۔ لوگ پہنچ گئے اس کے پاس اور کہا کہ دیکھو ملک شام کو چاروں طرف سے حضرت موسیٰ کی فوج نے گھیر لیا ہے، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوگی، یہ تو طے ہے، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ وطن کا مسئلہ ہے، ہماری حفاظت کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا وطن کا مسئلہ، بھی الیکشن سامنے ہے،
کہ ملک کے نام پر اور وطن کے نام پر 5 روپیہ میں ہم بکیں گے. ہم 5 روپیہ کی چائے کو پلا کے ہم کو خریدے گا. ملک کے نام پر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کسی پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھارت میں رہنا ہے تو سب کچھ کرنا ہوگا. اللہ جانے کہا تو اتنا ہی کرنا ہے تو تم بھی جتیندر نارائن تیاگی بن جاؤ, ختم کرو کہانی. کیا ضرورت ہے اسلام کا چولا اوڑھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی؟ یہ جتنے بڑھ کے نیتا ہیں, اللہ کی قسم کہتا ہوں کبھی کبھی تڑپ جاتا ہے اندر سے من کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. اکثر نیتاؤں کے گھر میں مندر بنا ہوا ہے. ارے تم کو ہندو بننا ہے تو شوق سے بن جاؤ نا. ایک طرف مندر ایک طرف جو ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا مطلب رکھتا ہے؟ آپ جو مسلم نیتا ہے آپ کے ظلم ہوتا ہے نا جب ہمارے اوپر, تو یہ مسلم نیتا کو سانپ سونگ جاتا ہے, آواز نہیں نکلتی ہے. آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہے تو ضرور ہے. کوئی مائی کالال جو کبھی آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہو ہے کوئی؟ ایک ویسی ہے بیچارہ, اس کو بھی لوگ بی ٹیم سی ٹیم کر کے برباد کیے ہوا ہے. اللہ جانے وہ کیا ہے, ہم اس کی حمایت میں نہیں بول رہے ہیں آپ کے سامنے. سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے جتا کے بھیجا تھا کہ یہ مسلم ہے, مسلم کے نام پر آپ نے بھیجا تھا, وہاں جا کر کے تو وہ بھی پوجنے لگا, پتھروں کو خدا سمجھنے لگا. کس کے ایمان پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا سمجھیے گا؟ وطن کے نام پر تو گندا کھیل ہو رہا ہے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اس عالم کے پاس پورا ملک شام کا جو مخصوص عملہ تھا پہنچ گیا, اور جا کے اس نے کہا ملک کی بات ہے, ہم لوگ گنہگار ضرور ہیں مگر ملک کے لوگ ہیں, آپ ہمیں بچائیے. حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیجئے. حضرت موسیٰ جنگ ہار کے واپس چلے جائیں, ہم اگر جیت گئے تو لوگوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے. تو جو مولوی تھا نا بیچارہ, اس نے کہا کہ نہ, حضرت موسیٰ کے خلاف ہم کیسے بد دعا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, اسم اعظم سے نوازا ہے, تو ہم پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دیں؟ پہلے تو لوگوں نے کہا, اس نے انکار کیا کہ نہیں کریں گے بد دعا, مگر جانتے ہیں نا خریدا بھی جاتا ہے لوگوں کو. ایسے نہیں بکیے گا تو ہم آپ کو خرید لیں گے. یاد ہے آپ کو اسی بہار میں ایک وقت میں ہوا تھا دین بچاؤ دیش بچاؤ, ریلی نکلی تھی, یاد ہے؟ ابھی قریب کی بات ہے بھائی, 2-3 سال ہوا, 4 سال. دین بچاؤ دیش بچاؤ, پورے بہار کا مولوی پگلا گیا. اور جسے دیکھیے حتیٰ کہ بریلی دیوبندی یہ سب لوگ بھول گیا. اب بریلوی مولوی لوگ بھی جاؤ پٹنہ جاؤ. گاندھی میدان میں اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہوئی تھی مسلمانوں کی کہ تاریخ بن گئی. اور صبح ہو کر کے اس مولانا صاحب کے بھتیجے کو MLC بنا دیا نتیش کمار نے. سارا دین بچاؤ دیش بچاؤ ختم. کیسے بکتے ہیں دیکھا آپ نے؟ یہ جو بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس ایسی ہی کوئی آیا لے کے چل دیا ہماری مسجد کو؟ ایک ایک مولوی بکا ہے, جتنا آواز اٹھانے والا تھا سب کو خریدا گیا ہے, جتنے لوگ اس میں شامل تھے سب کا سودا ہوا ہے, اور سارا کچھ ہونے کے بعد تب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ جا کر کے مسلم پرسنل اللہ میں کون لوگ ہیں اور جمعیت علماء ہند میں کون لوگ ہیں, جا کے پتا کر لیجئے کیسے بکے ہیں. ہم نام لینے کے عادی نہیں ہیں, اتنا کہہ دیا آپ کو کافی ہے, سمجھیے سارا کھیل ہوا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ مولوی کو خریدنے کا رواج آج کا نہیں ہے, پہلے کا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس مولوی کو خریدا لوگوں نے, نذرانہ بھیجا, اتنا تحفہ دیا کہ 7-8 دن میں اس مولوی کو یہ لگنے لگا کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا قیمتی نذرانہ بھیج دیا. تو لوگ, وہ مولوی صاحب حیرت میں پڑ گئے. 8-10 دن کے بعد لوگ پہنچے, کہا لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, وطن کے لوگ ہیں, تھوڑا دعا کر نہ دیجیے. اس نے کہا کہ تم لوگ ضد کرتے ہو, ایک کام کرتے ہیں, ہم استخارہ کرتے ہیں. استخارہ جانتے ہیں نا, نماز ہوتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیے, تو اللہ آپ کو خواب میں بتا دے گا کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کوئی بڑا کام کرتے ہیں, آج بھی استخارہ کی نماز ہوتی ہے, کسی بھی نماز کی کتاب میں دیکھیے گا استخارہ کی نماز مل جائے گی. اس نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا, اللہ نے اگر کہہ دیا تو میں بد دعا کر دوں گا. استخارہ کر کے سویا. رات میں کسی نے خواب میں اس کو آ کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا مت کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. وہ جو مولانا صاحب تھے صبح اٹھے, لوگ پہنچے, حضرت
کہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ایک بار پھر اس مولوی کو خریدو، پھر تحفہ دیا اس کو، 15 دن 10 دن تک خوب بھیجا اس کے پاس، سونے چاندی ہیرے جواہرات سب دیے۔ اب پھر لوگ پہنچے گا حضرت قوم کا مسئلہ ہے کچھ کیجئے، تو حضرت کو لگا کہ میں بہت مقبول ہوں۔ اب حضرت نے کہا کہ اچھا ضد کرتے ہو تم تو دوبارہ استخارہ کرتا ہوں۔ دوبارہ استخارہ کیا، لوگ صبح کو پہنچے، حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ آج رات میں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا مسئلہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو بد دعا کر دو اور چاہو تو بد دعا نہ کرو، اللہ نے تم کو اختیار دے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو چلو ہم بد دعا کر دیتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو کے نکلا کہ پہاڑ پہ جا کے بد دعا کریں گے۔ جیسے پہاڑ پہ جانے لگا تو سواری پہ بیٹھ کے نکلا، آبادی سے جیسے باہر ہوا تو جو گھوڑا تھا وہ وہیں پہ رک گیا۔ لاکھ اس نے اس کو مارا پیٹا مگر وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ جب اس نے اس پر ظلم کیا تو گھوڑے نے آدمی کی طرح بول کے اس کو بتایا، اے اللہ کے بندے کیوں مجھ پر ظلم کرتا ہے؟ کیا بگاڑ دیا میں نے تمہارا؟ تو مجھے کہتا ہے چلنے کو اور اللہ کے فرشتوں نے میرا راستہ گھیر رکھا ہے، تو بتا کہ میں تیری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ وہ گھوڑے سے اتر گیا اور پیدل چلا گیا پہاڑ پہ۔ پوری قوم کے لوگ ساتھ میں تھے۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر دین کی مگر اپنے ملک کی خاطر، تمہاری محبت کی خاطر میں یہ بد دعا کرنے جا رہا ہوں۔ سنو، میں موسیٰ کے خلاف بد دعا کروں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میری بد دعا کے بعد آمین کہنا۔ اس کو یہی نہ بد دعا کرنا تھا کہ مولا موسیٰ کو ہلاک کر دے، نعوذ باللہ، مجھے کامیاب کر دے، یہی نہ بد دعا کرنا تھا۔ پہنچا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ پہنچ کے جب اس نے بد دعا کیا تو کہتا تھا مولا موسیٰ کو کامیاب کر دے اور میری قوم کو ہلاک کر دے۔ الٹی دعا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، الٹی دعا کرتے ہو؟ کہا میرا قصور نہیں ہے، میں چاہتا تھا موسیٰ کے خلاف دعا کرنا اور یہ الٹا ہو گیا، رکو پھر سے میں سنبھل کے دعا کرتا ہوں۔ پھر سنبھل کے ہاتھ اٹھایا، پھر اس کو جو کہنا تھا وہی کہتا، مگر اس کی زبان سے نکلا مولا موسیٰ کو کامیاب کر دے، میری قوم کو ہلاک کر دے۔ 7 بار اس نے بد دعا کرنا چاہا اور 7 مرتبہ اللہ نے اس کی زبان کو گھما دیا۔ کیوں؟ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اگر اس کی زبان سے نکل جاتا تو پھر اللہ قبول کرتا دعا کو، اللہ نے زبان ہی کو گھما دیا۔ وہ دعا کرنا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتا تھا، اور دعا جو ہے اس کے اپنی قوم کے خلاف ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، جسے اللہ توفیق دے تفسیر پڑھیے، میں تو بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پوری لمبی کئی آیتیں ہیں، پورا واقعہ ہے۔ اللہ نے اس کی زبان کو لمبی کر کے پیٹ پہ لٹکا دیا، اور جیسے کتا ہانفتا ہے، قرآن کہتا ہے یلہس او تترکہ یلہس، وہ ایسے ہانفنے لگا جیسے کتا ہانفتا ہے۔ کمثل الکلب، کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ ہوتا ہے نا کتے کو آپ دیکھیں گے زبان باہر کر کے ہانپتا ہے، پیٹ تک زبان آ گئی۔ اب جو بات ہے سمجھنے کی وہ سنیے، یہ تو میں نے آپ کو واقعہ سمجھنے کو بتا دیا۔ جب اس پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا، اتنے بڑے عالم پر جس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے سوچا میں برباد ہوا ہوں تو اب موسیٰ کی قوم کو بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، کہا سنو، مجھ پر تو اللہ کا عذاب اتر گیا، میں تو برباد ہو چکا ہوں، لیکن تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری ایک بات سنو، اپنے گھر جاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کو سجا کے سنوار کے اور لا کے فوج کے سامنے رکھ دو۔ ایک بھی فوجی، 4 لاکھ فوج ہے حضرت موسیٰ کے، ایک فوجی کی بھی نیت اگر بگڑی تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور پھر تم جو چاہو گے کر سکتے ہو۔ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، وہ 4 لاکھ ہیں، اگر اس کی نیت بگڑی تو اللہ کی رحمت ان لوگوں سے ہٹ جائے گی، اور جیسے رحمت ہٹی تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ جاؤ اپنی بہو بیٹیوں کو بھیجو۔ ملک شام کے جو لوگ تھے جبارین قوم کے، وہ گھر گئے، اپنی بہو بیٹیوں سے کہا کہ سج سنور کے فوجیوں کے سامنے جاؤ اور وہ جو کہیں تم اس کے لیے تیار ہو جانا۔ فوج کے لوگ آئے، یہ لوگ گھر گئے، بہو بیٹیوں کو بھیج دیا۔ اب عورتیں آ کر کے فوج کے سامنے چاروں طرف بھٹکنے لگی، کسی طرح برائی میں مبتلا ہو جائے فوج۔ ایک کنعان کی خاتون تھی، کنعانی خاتون،
बड़ी खूबसूरत थी। जब वो गुजरी तो हजरत मूसा की फौज का एक नौजवान था, उसका दिल आ गया उसके ऊपर। उसने उसको बुलाया और बुला के कहा कि देखो मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम का आदमी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगी? उसने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे ये कह के भेजा है कि फौज जिस काम के लिए कहे तुम तैयार हो जाना, जब तुम शादी करना चाहते हो मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम शादी करोगे तो मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि चलो अच्छी बात है। लोगों से कहा कि अब तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा जाता हूँ सिपा सालार के पास और निकाह पढ़वा के आ जाता हूँ। हाथ पकड़ा, उस खातून का लेके गया। सिपा सालार से जाके उसने कहा कि ये खातून मुझे पसंद आ गई है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, आप निकाह करा दीजिए। सिपा सालार ने कहा कमीने, तुम्हें शर्म हया नहीं आती है? हम बॉर्डर पे हैं, सरहद पर हैं, हम जंग लड़ने आए हैं, अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है, बीच में तुम्हें शादी की सूझती है? अरे अल्लाह के बंदे, पहले इस मिशन को हम हल कर लेंगे, फिर घर जाकर के शादी करेंगे। ये क्या तुमने दौरान जंग जो है शादी का मसला छेड़ दिया है? भागो यहाँ से, शादी की कोई बात नहीं होगी। वो जो भगाया ना उसने, तो ये वापस गया और उस खातून से कहा कि देखो हम आए थे ना जब तुम्हारा हाथ पकड़ के, तो सबको पता था कि हम निकाह करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा निकाह नहीं हुआ, ये बात कोई नहीं जानता है। तुम एक काम करो, चुपचाप चलो और हमारे खेमे में रह जाना। लोग पूछेंगे तो हम कह देंगे कि हमने निकाह कर लिया है। बात बहुत जिम्मेदारी से आप समझिए। उस आदमी ने उस खातून को ले जाकर के उस अपने खेमे में उसके साथ बदकारी किया, ज़िनाकारी किया। कुल मिलाकर के आधे घंटे का वक्त गया होगा, 1 घंटा मान लीजिए। 4 लाख फौज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। सारी फौज, जब पैगंबर की फौज है तो बिल्कुल नेक परहेजगार लोग होंगे, अपने जमाने के गौस कुतुब अब्दाल से भी ऊंचे दर्जे के लोग होंगे। मगर हैरत की बात सुनिए, ज़िना एक शख्स ने किया था, फकत एक आदमी ने, और सजा में अल्लाह ने अजाब जब उतारा तो गिलठी, जानते हैं ना बदन में जो गिलठी बन जाती है, वो गिलठी का अजाब अल्लाह ने उतार दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के जो 4 लाख लोग थे, उसके बदन में गिलठी निकलने लगी, और गिलठी निकल के गले में निकले तो पूरा गला जाम हो जाए, गिलठी से सांस नहीं ले सकता, तड़प के मरने लगा लोग। कहीं गिलठी निकल जाए, पूरा खून ब्लॉक हो जाए तो आदमी तो मरेगा ना, तड़प तड़प के लोग मरने लगे। 1-2 मौत जहां हुई तो जल्दी से वो जो सिपा सालार था वो समझ गया, उस खैमे में गया और देखा कि दोनों खैमे में पड़े हुए हैं, निकाल करके दोनों को ज़बह कर दिया उसी टाइम। कुल मिला के आधा घंटा लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा, यही ना हुआ होगा। बात समझिए, ज़िना करने वाला एक आदमी था और उसकी नहूसत फकत उस पर नाजिल नहीं हुई, फौज के 4 लाख लोगों पर नाजिल हुई। दुनिया के जिस मुअर्रिख की किताब आपको चाहिए उठा के पढ़ लीजिए, मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत मूसा की फौज पर जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, थोड़ी देर के लिए वो अजाब उतरा था और उसके नतीजे में हजरत मूसा की फौज के 70,000 लोग जो है शहीद हो गए, 70,000 लोगों का इंतकाल हो गया। कुछ समझ में आ रही है बात? ज़िना एक शख्स ने किया था, अजाब 70,000 लोगों को भुगतना पड़ा। हमारे समाज में कौन सी नेकी हो रही है जरा बताइए? कोई आदमी अपने घर की गारंटी ले सकता है, अपने मोहल्ले की गारंटी ले सकता है। 4 लाख के बीच में पैगंबर मौजूद है, एक ने ज़िना किया तो 70,000 आदमी आधे घंटे के अंदर अजाब में गिरफ्तार हो गए। हमारी सूरत हाल ये है कि हम में हर घर में बुराई हो रही है, चोर हम हैं, बेईमान हम हैं, जानी हम हैं, दुनिया का सारा पाप हम करते हैं, तो अल्लाह का कहर हम पर नाजिल नहीं होगा तो किस पर नाजिल होगा? कभी वो आवेगा अल्लाह का अजाब लेके, कभी वो आवेगा, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, न जाने किस किस नाम से खुदा का अजाब आवेगा और हमें उस अजाब को भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हमारे हक में दुआएं हो रही हैं, अपने जमाने का गौस कुतुब अब्दाल सब दुआएं कर रहा है। आखिर क्यों हम बर्बाद हैं, ये तो समझना होगा ना हमें। पूरी दुनिया बद्दुआ कर रही है, आखिर क्यों हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, ये समझना होगा। साफ सुथरी बात है, हम अल्लाह की नाफरमानी करके, अपने रसूल से रिश्ता तोड़कर, हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके न कल कामयाब हुए हैं, न आज हो सकते हैं, न सुबह क़यामत तक इसकी उम्मीद की जा सकती है। गलत हमने सोच लिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नमाज है। नमाजी है ना, सब लोग जानते हैं। नमाज का हाल क्या है?
نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے محلے کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. الحمدللہ پورا علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے. 100 پروگرام میں نے اسی روڈ میں کیا ہوگا. مجھے پتا ہے ایک ایک گاؤں سے میں واقف ہوں. میں بس ایک لائن بتاؤں آپ کو کہ ہر مسلمان کے محلے کا یہی حال ہے. کتنے نمازی ہمارے پاس ہیں جی. میں ایک حدیث پاک سنا کے بات کو سمیٹوں گا کیونکہ جناب اطہر رضا غیابی صاحب، اطہر ندیم غیابی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب بیچارے میرے مہمان شاعر ہیں تو ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ادھر جابر بھائی ہیں ہمارے اور دیگر جو علماء ہیں، مولانا عرفان صاحب، سب کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں ایک حدیث پاک اس ضمن میں سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کو میں جلدی سمیٹ لوں گا. بہت ذمہ داری سے سنیے گا. ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قہر ہم پر ہی نازل نہیں ہوگا، اس کا اثر پوری قوم پر ہوگا. پھر کٹورا لے کے ہمیں گھومنا پڑے گا. اس بھارت میں 800 سال ہم نے حکومت کیا ہے. کوئی مائی کا لال چہوا نہیں اٹھا سکتا تھا. جس ملک میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کیا ہے، آج اس کی مسجد کو توڑ کر کے مندر بنا دیا جاتا ہے. آج ہماری صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ جس کے من میں آوے ہمیں گالی دیتا ہے. کافر ایسے متحد ہوئے کہ 22 جنوری کو بھگوا رنگ سے پورا ہندوستان رنگ گیا. جدھر دیکھیے جھنڈا لہرایا. ہمارے لیے بھی کوئی دن آئے گا. ہم 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں تو فتوے دیکھتے دیکھتے پریشان ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہم اپنے نبی کے نام پر ایک جھنڈا اٹھا لیں تو ناجائز ہو گیا. سارا کفر متحد ہو گیا اور تم جھنڈا جائز ہے کہ ناجائز اسی چکر میں پڑ گئے. کہاں دنیا کھوئی ہوئی ہے. بہرحال مسجد آپ تعمیر کر رہے ہیں. میں ایک بات بہت واضح طور پہ بتاؤں، یہ میری بات نہیں ہے، نبی کا اعلان ہے، میں تو صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ بخمس خصال. جو آدمی پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ اس کو 5 نعمتوں سے نوازے گا. کتنی؟ 5 نعمتوں سے. اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے ویسے تو بے پناہ مصیبتیں ہیں، مگر اس وقت جس حدیث پاک کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ 5 عذاب میں ہر حال میں اس کو گرفتار کرے گا. بچا نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو. لاکھ کوششیں کر لے، نماز چھوڑ کر کے اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. کیا ہے وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا 5 انعام ملے گا نا اس کو. پہلا انعام اللہ کے رسول فرماتے ہیں یرفع عنہ ضیق العیش. یا رسول اللہ نعرے تکبیر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب کئی مہمان لوگ بچے ہوئے ہیں، اس لیے میں اور ذرا جلدی کرتا ہوں، لیکن سن لیجئے بات کو. آپ میں بتا یہ رہا تھا کہ جو نماز پابندی سے پڑھے گا، یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ اللہ اسے 5 نعمتوں سے نوازے گا. 5. پہلی نعمت اللہ کے نبی فرماتے جو پابندی سے نماز پڑھے گا یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ تعالیٰ زندگی کا ٹینشن اس سے دور کر دے گا. پابندی سے جو نماز پڑھے گا. آج ہر مسلمان پریشان ہے، اور جب پریشان ہوتا ہے نا مولوی، آج بیٹا بیمار ہے، کل خود بیمار، پرسوں بیوی بیمار، جب تھک جاتا ہے علاج کرا کر کے، مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی تو بھاگ کے جاتا ہے مولوی کے پاس. 50,000 مہینہ کمانے والا، 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا، یہ 5,000 کمانے والے کے قدموں میں جا کے گرتا. حضور کچھ کیجئے. تو مولانا صاحب کیا کرتے معلوم ہے؟ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر کے دے دیتے ہیں، جاؤ اس کو پہن لو. یہی ہوتا ہے نا. اگر تعویذ پہننے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جاتا تو ہم لوگ پورا قرآن پہن کے چلتے، کہانی ختم تھی. کیا ضرورت تھی ہم کو نماز پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی اتنی مصیبتیں جھیلنے کی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ قرآن گلے میں لٹکا لو مسلمان، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تعویذ کیا اپنا ایک مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، مگر اپنی ایک ضرورت ہے، وہاں تک رہنے دے. ہر مسئلے کا حل تعویذ میں نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ٹینشن میں رہے گا.
पूरी जिंदगी टेंशन में गुजारेगा, और जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से टेंशन दूर कर देगा। ये तो नबी का ऐलान है। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ, देखिए। सुन्नी मुसलमान मुफ्ती निहाल साहब किबला। अब जरा मसले को समझिए। इमाम साहब जो है आपकी मस्जिद में कितनी तनख्वाह होती है? 5,000, 6,000, 7,000। यहां से लेके कमतौल नहीं, बसैठा तक के इमाम की मैं बात कर सकता हूं। हर मस्जिद के इमाम की 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। दम तोड़ दिए। यहां पे आपकी बीवी बीमार पड़ती है, मौलाना साहब की बीवी बीमार पड़ती है, आपके बच्चे हैं उससे ज्यादा मौलाना साहब के बच्चे हैं, सब है ना। आपकी बीवी बीमार पड़ती है ना, तो आप दरभंगा लेके जाइए उसको, बेटा 50,000 का बिल बन जाता है। अब मौलाना साहब की बीवी को सेम बीमारी है, अब वो गांव की दवाई की दुकान पे जाके 50 रुपए की दवाई लाते हैं, बीवी ठीक हो जाती है। समझ में बात आ रही है? जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको टेंशन से दूर रखेगा। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये नबी का ऐलान है। तो मौलाना साहब ये बताइए कि कितने मौलवी साहब फांसी लगाए हैं अभी तक आपकी जानकारी में? कितने मौलवी साहब हैं जो जहर खा के मर गए कि मेरे पास पैसा नहीं है? और अल्लाह की कसम, करोड़पति अरबपति के बारे में मैंने देखा है कि वो जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया। अभी मधुबनी में एकदम ताजा रिपोर्ट है, आप जानते होइएगा, पेपर ऊपर में छपा था कि एक अधिकारी था, 1 लाख से ऊपर तो उसकी तनख्वाह थी, और साइड से कम वो 10 लाख महीना कमाता था। पता नहीं क्या टेंशन हुआ, सुबह से बैठ के काम किया, और जब लंच का टाइम हुआ तो सब लोग गए लंच करने के लिए, वो पंखे से लटक के मर गया। सीसीटीवी कैमरा में लोग देख रहे हैं, किसी का कोई मामला नहीं, अपने से चढ़ा, अपने से लटक के मर गया। सारी दुनिया टेंशन में मर रही है, नींद की गोलियां खा रही है। मौलवी को कभी परेशान होते आपने देखा है? 5,000, 7,000 में वो इतना खुश क्यों है? वजह उसकी सिर्फ ये है कि वो नमाज पढ़ता है। पाबंदी की बात मैं नहीं करता कि पाबंदी से पढ़ता है कि नहीं, मगर पढ़ता तो जरूर है। अल्लाह ने इनाम ये दिया है कि दुनिया जहर खा के मरती है, मगर इस मौलवी को कोई टेंशन नहीं है। जितना साफ सुथरा कपड़ा एक मौलवी पहन सकता है, मैं दावे से कहता हूं दुनिया के अच्छे अच्छे बाबू को नसीब नहीं है। कभी देखा है मौलाना साहब के कपड़े का प्रेस भी खराब हुआ हो? देखिए बैठे हुए मौलाना लोग पूरा चमक रहे हैं, जबकि ये अपने लुक में, अगर ओरिजिनल लुक में आ जाए तो आप सह नहीं पाएंगे। जेब में पैसा हो कि ना हो, मगर अल्लाह उन्हें इतना बुलंद रखता है कि जमाना देखता है, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसका टेंशन दूर करेगा। मुअज्जिन साहब जो होते हैं ना मस्जिद में, खूब बेचारे को तो और लोग 2,000, 3,000 में बेवकूफ बनाए रहता है। मगर कमाल की बात है, कभी सुने हैं कि मुअज्जिन साहब की बेटी कमारी बैठी हुई है इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है? सुने हैं? एक मौलवी के बारे में बता दीजिए कि मौलवी साहब गरीब थे इसलिए बेटी की शादी नहीं हुई। मौलवी साहब का बेटा जाहिल गंवार बैठा हुआ है, क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए मौलाना साहब नहीं पढ़ा सके। सुने हैं आप? नहीं सुनिएगा। और आप अपनी बात कहिएगा तो हम तो घरे घर गिनवा देंगे। सीधी सी बात यह है, नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, हम जैसा मौलवी ताबीज देते देते थक जाएगा, मगर आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। ये सारी कायनात के नबियों का ऐलान है, नमाज पढ़ो अल्लाह तुम्हारा टेंशन दूर कर देगा, टेंशन दूर कर देगा। और नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक टेंशन से बचेंगे, दूसरी मुसीबत आएगी। आज बेटा बीमार है, कल बीवी बीमार है, परसों केस में, फला दिन किसी और मामले में, एक मुसीबत जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे, अल्लाह का जिक्र कीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? दूसरा, अल्लाह के नबी फरमाते जो नमाज पढ़ेगा यरफ़अ अन्हु अज़ाबल क़ब्र, अल्लाह ताला उससे कब्र के अजाब को उठा लेगा। कब्र का अजाब जानते हैं क्या है? वैसे तो बहुत तफसील है उसमें, मगर मैं एक हदीस को खुलासा करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी कब्र में जाता है तो पहले ये होता है, जैसे लोग दफन करके वहां से हटे तो वो जो कब्र होती है ना, उसमें 2 दीवार होती है। हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण दफनाते हैं लोग, हर जगह का हर ही मामला होता है, चूंकि काबा किधर है उसकी रियायत करनी पड़ती है। हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से जो कब्र बनती है दक्षिण उत्तर की, तो कब्र की जो दोनों दीवार होती है ना, वो ऐसे मिल जाती है। तो मिल जाएगी जब दीवार, तो बीच में जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा?
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ داہنی پسلی بائیں طرف اور بائیں داہنی طرف چلی جائے، ایک دم ایسے دیوار دبا دیتی ہے، چلانا چالو کرے گا، دوسرا عذاب شروع ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے بھاشے میں کہیے نا کہ قبر دبا کے اس کو چوڑا بنا دیتی ہے۔ دوسرا عذاب اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ جو مٹی ہے نا قبر کی، وہ ہمیں دکھتا ہے کہ وہ مٹی ہے، اللہ تعالیٰ پوری قبر کو آگ بنا دیتا، وہ مٹی آگ بن جاتی ہے۔ اس آگ کے بیچ میں وہ بے نمازی تڑپتا رہتا ہے۔ ایک عذاب تو پہلے سے تھا کہ وہ دبا ہوا تھا، دوسرا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ پوری قبر اندر سے آگ بن جاتی ہے۔ اور تیسرا عذاب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پورے جسم میں ایک سانپ لپٹ جاتا ہے اور پیشانی پہ جا کے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے پن پھیلا کے۔ اس سانپ کا نام اژدہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ افریقہ کے جنگل میں اژدہا پایا جاتا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں جو اس کے جو آثار موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دنیا کے کسی جنگل میں اژدہا موجود نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جیسے بہت بہادر آدمی ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ شیر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خطرناک سانپ کو لوگ اژدہا کہتا ہو۔ اژدہا کی جو پہچان نبی نے بتایا ہے وہ اژدہا دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اژدہا جس زمین پہ بیٹھ جائے گا 70 سال تک وہاں پر ہریالی نہیں آ سکتی ہے، جس زمین پر بیٹھ جائے گا۔ پھر نبی نے دوسری پہچان بتایا کہ اژدہا اگر سانس لے تو ہوا جس طرف جائے گی اس کے زہر کی وجہ سے سارے درخت سوکھ جائیں گے۔ دنیا میں کون ایسا سانپ ہوگا؟ یہ تو اللہ نے اسپیشل بے نمازی کے لیے تیار کیا ہے، جو آگ میں بھی نہیں جلے گا اور بے نمازی کے پورے بدن میں لپٹ کے پیشانی پہ کھڑا ہوگا۔ اور نبی فرماتے ہیں جب مارے گا اس بے نمازی کے سر پہ 70 ذراعاً، یہ حدیث کا لفظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 ہاتھ وہ بے نمازی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، 70 ہاتھ۔ پھر وہ سانپ کھینچ کے نکالے گا، پھر مارے گا۔ یہ قبر کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا قبر کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے آزاد کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری زندگی ہماری گزر گئی، کیا کر رہے ہیں ہم رب کے سامنے نہیں جھک سکتے تو ہم پھر کس کے سامنے جھکیں گے؟ اگر ایک رب کے سامنے جھک جائیے گا ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی، اور اگر رب کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر ساری دنیا کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا، اور آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُعْتِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیسرا انعام اس کو یہ دے گا کہ جب قبر سے نکل کے حشر کے میدان میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ اس کو ذرا سا سمجھیے آپ۔ ہم جب اپنی قبروں سے نکل کے رب کے سامنے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ تم جہنم میں جاؤ، ایسے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ورنہ جس کو اللہ یہ کہے گا جنت میں جاؤ تو اس کو لگے گا میں بہت نیک تھا اسی لیے جنت ملی ہے، اور جس کو رب کہے گا جہنم میں جاؤ وہ سوچے گا کہ ہم اتنے نیک تھے اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا، ظلم ہو گیا ہم پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کے 30ویں پارے میں تفصیل ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ پوری تفصیل ہے، شارٹ میں اس کو سمجھیے۔ اللہ بندے کو بلائے گا، اب بلا کے کہے گا دیکھ بندے تو نے جو کچھ کیا ہے سب کا رجسٹر میرے فرشتے نے تیار کیا ہے، اب تمہاری زندگی کا کارنامہ میرے پاس موجود ہے، کتاب لو اور اپنا کارنامہ خود سے پڑھ کے فیصلہ کرو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، خود فیصلہ کرو۔ اللہ دے گا پڑھنے کے لیے، تو جب دے گا نا اللہ رب العزت تو قرآن میں بیان ہوا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دے گا اللہ اس سے ہلکا حساب لے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا۔ کیسے ہلکا حساب لے گا معلوم ہے؟ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اللہ پوچھے گا تمہارے یہاں دینی محفل ہو رہی تھی مسجد کی جو ہے ڈھلائی کے وقت میں، تو تم گئے تھے وہاں پہ، آپ تو آئے ہیں نا، تو کہیے گا ہاں مولا گیا تھا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلے جاؤ جنت میں۔ یہ ہلکا حساب ہے، جو نیکی آپ نے کی ہے وہی پوچھ کے اللہ جنت دے دے گا، یہ ہلکا حساب ہوا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ لوگ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، قرآن کہتا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہائے ہائے چلاوے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیا ہے معلوم ہے؟
کچھ لوگوں کو اللہ بلاوے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، تو ہم جیسا گناہگار جب جائے گا نا تو وہ بھی ایسے داہنا ہاتھ بڑھا دے گا مولا، تو اللہ کے فرشتے آویں گے سمجھیے، اور ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے لے جا کر کے پیٹھ پہ ایسے باندھ دیں گے، جیسے ہوتا ہے نا ہم سے جھگڑا برا ہوتا ہے ہم رگڑ دیتے ہیں، تو پیٹھ پر لے جا کر کے اس ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا، داہنا ہاتھ تو بیکار ہو گیا۔ اب ہم اللہ کہے گا لو نام اعمال، تو بندہ دیکھے گا کہ داہنا ہاتھ تو کام کا نہیں ہے تو بایاں بڑھا دے گا، مجبوری ہے نا، جب بایاں ہاتھ بڑھاوے گا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتہ اس کو بھی پکڑے گا کلائی کو اور ایسے مروڑ کے لے جا کے گردن پہ ایسے باندھ دے گا، یہ بھی ہاتھ بیکار، اب دونوں پھنس گیا، یہ ہاتھ تو پورا بیکار ہوگا مگر اس کی انگلی بچی ہوگی، ایسے جو باندھے گے تو انگلی بچی ہوگی، اللہ کہے گا لو نام اعمال، تو بندہ مجبور ہو جائے گا، لے کیسے؟ تو اللہ کی طرف چہرہ کر کے نہیں جائے گا، سمجھ رہے؟ بے نمازی جو ہوگا پھر رب کی طرف چہرہ کر کے نہیں جائے گا، پیٹھ کر کے رب کی طرف جائے گا، پیٹھ کے ذریعے، اور اس کے بعد ایسے گردن ہوگی، وہ ہاتھ وہیں پہ ہوگا، اسی میں نام اعمال کو پکڑے گا، پھر وہ ہائے ہائے ہلاکت ہلاکت چلاوے گا اور دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، کیونکہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نمازی رب کے سامنے جائے گا اور اللہ کہے گا لو نام اعمال، جب ہاتھ بڑھاوے گا وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا، اور یہ اس بات کی سند ہوگی کہ اللہ اس کے ہلکا حساب لے کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے؟ تو جو نماز پڑھے گا دنیا میں ہے ٹینشن سے آزاد رہے گا، قبر میں جائے گا عذاب قبر سے بچ جائے گا، حشر کے میدان میں پہنچا اللہ نام اعمال دے کے اس کو خوش کر دے گا۔ 3 انعام ہو گیا، چوتھا انعام اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی، ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، پورے جہنم کے اوپر وہ پل پھیلا ہوا ہے، اسی سے گزر کے آگے جنت ہے، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جب بے نمازی کی بات آئے گی، میں اور سب کی بات نہیں کرتا ہوں، تو وہ اپنا پاؤں رکھے گا نا تو تلوار سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ راستہ، تو جیسے پاؤں رکھے گا پاؤں کٹے گا، زخم بنے گا پاؤں میں، اللہ کہے گا چلو پار کرو اس پل کو۔ اب بے نمازی آگے بڑھے گا تو پورا پاؤں اس کا زخمی ہو جائے گا، نیچے سے جہنم کی آگ تپش مارے گی اور اوپر سے اس کے زخم سے خون بہے گا۔ جس کو زخم میں کبھی تاؤ لگا ہو، کبھی ذرا سی تکلیف ہوئی ہو، وہ اندازہ کیجئے کیسا محسوس ہوگا، پاؤں جل کٹ رہا ہے اور نیچے سے آگ کا شعلہ برس رہا ہے، اندازہ کیجئے کیا حالت بنے گی اس کی، سوچ سکتے ہیں؟ تڑپ کر کے وہ چلے گا، ہائے ہائے کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، ایک نہ سنی جائے گی، پھر جہنم کے جس حصے میں اللہ نے اس کا عذاب طے کیا ہے وہاں پہنچے گا اور گر جائے گا اسی میں اور عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ مگر جو نمازی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کا وقت آئے گا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا وہ، اور یہ بجلی مت سمجھیے گا جس سے بال جلاتے ہیں آپ، اس بجلی کا حال تو یہ ہے کہ یہاں پر بٹن رکھیے اور بال لگا دیجئے آپ چوک پہ، تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ابھی دبائیے گا تو 10 سیکنڈ کے بعد بال جلے گا ہوگا، جتنی دوری بنائیے گا اتنا ٹائم لگے گا آپ کا۔ یہ دنیا والی بجلی نہیں ہے، ایک بجلی وہ ہے جو آسمان میں کڑکتی ہے، بارش کے وقت میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بجلی جو کڑکتی ہے سیکنڈ نہیں لگتا، کہاں آسمان اور کہاں زمین، اس کی چمک یہاں پہنچ جاتی ہے، کتنی رفتار ہے اس میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی رفتار اس بجلی میں ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اللہ کا نمازی بندہ پل صراط کو پار کرے گا، پھر اگلا انعام اس کو وہاں پہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رب کے سامنے وہ پہنچے گا، پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ نبی کا اعلان ہے کہ وضو میں جتنے حصے کو دھلا جاتا ہے وہ سورج سے بھی زیادہ حشر کے میدان میں چمکے گا۔ اللہ رب العزت بلائے گا، نمازی ندامت سے سر جھکائے ہوگا، مولا ہم سے گناہ ہوا تھا، پتہ نہیں آج میرا کیا معاملہ ہوگا۔ جب رب کے سامنے جائے گا تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے، جب ساری دنیا سردی کے موسم میں بستر میں رہتی تھی تو تھر تھر کانپتا ہوا میرے گھر میں آتا تھا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے میری کبریائی کا اعلان کرتا تھا۔ اے بندے پریشان نہ ہو، تیرے ساری خطا میں نے معاف کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں جو نمازی ہوگا اس کو
उसको 5वां इनाम ये मिलेगा, वयदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, अल्लाह बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। समझ रहे हैं मामला? तो मस्जिद बनाया किस लिए है आपने? अगर नमाज पढ़िएगा तो जब तक जमीन पर रहिएगा टेंशन नहीं होगा। अरे जेब में पैसा हो कि ना हो, कोई माई का लाल पैसा लेके कब्र में गया है। जमींदारी और पैसा ये कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी तो ये है कि इज्जत की 2 रोटी आपको मिले और खुशी खुशी दुनिया से आप रुखसत हो जाइए। अल्लाह दे रहा ना, तो जब तक जमीन पर रहेंगे अल्लाह टेंशन से आपको बचा के रखेगा। जहर खाने की नौबत नहीं आवेगी, सूली नहीं लगाना पड़ेगा आपको, पानी में नहीं कूदना पड़ेगा, अपने आप को आग से नहीं जलाना पड़ेगा। नमाज शुरू कर दीजिए, आपका सारा टेंशन अल्लाह दूर कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि कब्र के अजाब से हम बचें, नमाज पढ़िए। ये जरूरी है। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपका नाम अमाल दाहिने हाथ में देगा। नमाज पढ़ेंगे पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरेंगे, और जब रब के सामने हाजिरी होगी अल्लाह बगैर हिसाब के आपको जन्नत अता कर देगा। है ना बड़ी बात? तो अज़्म कीजिए कि मस्जिद तामीर हो रही है, हम नमाज पढ़ेंगे। अब मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है। मैंने पहले कह दिया था कि मैं लंबा नहीं बोलूंगा, वरना मेरी बीमारी है, हम तो 2-2.5 घंटा बोलते हैं। मगर आज हम अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखेंगे। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। एक गुजारिश आपसे है कि मस्जिद आपकी तामीर हो रही है, और मैं ये बात नहीं कहना चाहता था मगर मैं कह रहा हूँ। हर आदमी का अपना घर है ना गाँव में। कौन बना दिया आपका घर? आपने से बनाए ना। तो मेहनत करके मजदूरी करके हर आदमी ने अपना घर बना लिया। तो अगर आप में का हर आदमी ये चाह लेगा तो अल्लाह का एक घर नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चाहने का मतलब क्या है कि खाली सोच लीजिएगा? नहीं, जम करके आपको ताउन करना है। आज के वक्त में 5,000, 10,000, 20,000 ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने अपना घर 5 लाख 10 लाख का बना लिया, अल्लाह के घर के लिए 50,000 भी नहीं निकलेगा, 25,000 भी नहीं निकल तो सकता है ना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं सुनिए। आज मुसलमानों ने अल्लाह के घर को बदनाम किया है। क्या किया मालूम है? काफिर पहले करते क्या थे कि रोड पर बांस लगा दिया और जो गाड़ी वाला जा रहा है उसको रोक दिया, पैसा दो मंदिर बनेगा। होता है कि नहीं? मुसलमानों ने भी वही खेल सीख लिया है। हम तो बांस नहीं लगाते हुकूमत के डर से, मगर हम क्या करते मालूम है? ऑटो लिया और उस पर एक बैनर बांध के घुमा दिया। अभी शकरी में स्टेशन पे मस्जिद बनी है, रेलवे स्टेशन पे। तो तामीर बुनियाद जिस दिन थी हम लोग गए थे, तो 3-4 दिन के बाद एक आदमी मेरे यहाँ मदरसे में पहुंचा। अब पहुंच के कहता कि हजरत वो शकरी वाली जो मस्जिद बन रही है हमको दीजिए ना, हम बनवा देंगे। उसने कहा अल्लाह का फजल बना दीजिए आप उसको। तो कहने लगा कि हम बना दें। हम कहा एकदम बना दीजिए आप उसको, हमको क्या मालूम, हम सोचे पैसा देगा मोटा ये। तो हमको कहा कमेटी वाले से बात करवाइए, हम बना देंगे मस्जिद। हमने फोन कर दिया, भेज दिया उसको। वहाँ गया तो उसको कह रहा कहा कि 3 साल के लिए आपके पास कहीं से फोन आवेगा तो कहिएगा कि हाँ हमारा आदमी है। तो क्या मतलब है भाई? तब उससे बातचीत हुई तो पता चला कि ये ठेका लेते हैं मस्जिदों का, और 50 गाड़ी है उसकी ऑटो, पूरा कई जिला में घुमाते हैं। और कहीं पर पकड़ा किसी ने, कहाँ से आया भाई? तो फलाने मस्जिद का चंदा है। फोन आवेगा तो सिक्योरिटी का काम है कि हाँ हमारे आदमी है। बात खत्म हो गई। तो हमने कहा कि कितने दिन में बना दीजिएगा? तो बोला 3 साल में। हमने कहा इसमें आपका क्या फायदा है? कहा उससे मतलब नहीं है, आप नक्शा दे दीजिए, आपकी मस्जिद बनके तैयार हो गई, मुझको क्या बचा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? अल्लाह की कसम कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। मेरे अपने गांव की बात है। मस्जिद वाला आया, अभी 5-7 साल पुरानी बात कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि अल्लाह के घर के लिए आया है। मैंने उसको पूरे गांव में चंदा करवा दिया घूम के साथ में। और शाम को हम जा रहे थे, एक चौक है मेरे यहाँ गौसा घाट के नाम से, सब लोग जानबे करते होइएगा गौसा घाट। तो सब्जी के लिए हम जा रहे थे शाम को। तो उस चौक से पहले एक तो ताड़ी की दुकान है, देखा कि गाड़ी लगी हुई है। दुकान वहां पे है वो ताड़ी वाली, तो जरा पहले गाड़ी लगी हुई है, बैनर खोल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं गाड़ी दिन भर में साथ में घूमा था, मैं पहचान गया। मैंने सोचा यार भाई गाड़ी यहाँ लगी हुई है, अब बैनर अंदर रखा हुआ है। मैं आगे बढ़ा सोचते हुए कि पता नहीं यहाँ क्यों खड़ी है गाड़ी। तो देखा कि 4 आदमी जो थे गाड़ी में, चारों बैठ करके ताड़ी पी रहे थे। सोच लीजिए, दिन भर मस्जिद के नाम पे चंदा किया, शाम में ताड़ी चल रही है। अभी ताजा बात बताते हैं, ये सिंहवारा है ना, सिंहवारा भरवारा, सिंहवारा में हम लोग गए प्रोग्राम में, तो मस्जिद ही में ठहरे थे। मस्जिद ही में हम लोगों की क़यामगाह थी। आलीशान मस्जिद है, जो लोग गए होंगे जानते भी होंगे। अब प्रोग्राम करके रात में आए और सुबह को नैना घाट में
ایک آدمی پہنچا سنگوارا جامع مسجد زیر تعمیر ہے اسی کے چندے کے لیے، پورے گاؤں میں چندہ کر لیا، میری نگاہ پڑ گئی اس بینر پہ، میں نے کہا رکیے کہاں سے آئے ہیں؟ کہ سنگوارا سے۔ میں نے کہا وہاں تو مسجد بن چکی ہے، میں نے جس کے یہاں پروگرام تھا اس کو فون کیا کہ آپ کے یہاں اور بھی مسجد ہے؟ کہا نہیں حضرت ایک کیا مسجد ہے۔ ہم نے کہا آپ کی مسجد تو تعمیر ہے تو چندہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں میرے یہاں کا تو چندہ نہیں ہے، غلط ہے، ہم لوگوں کے یہاں جو مسجد بنی ہے اس میں باہر کا 1 روپیہ نہیں لگا ہے، ہم گاؤں والوں نے بنایا ہے اس کو۔ میں نے کہا کہ چندہ ہو رہا ہے آپ کے یہاں کا، فوٹو کھینچ کے بھیجے بینر کا۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میرے یہاں کی مسجد کے نام پہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ذرا جو لوگ ہیں اس کا فوٹو کھینچ کے بھیجیے نا۔ اب سب کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہوئیے فوٹو کھینچیں گے، دیکھ تو ادھر بھاگ رہا ہے پھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ بہرحال زبردستی اس کا فوٹو کھینچے، اب فوٹو کھینچ کے بھیجے، تب اس نے کہا کہ حضرت بھپورا بغل میں ہے، بھپورا کا فقیر ہے، یہ لوگ جھٹوں کا جو ہے چندہ کر رہا ہے، جوتا مار کے بھگائیے ان لوگ۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسجد کے نام پر چندہ دینا برا نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ امریکہ سے کوئی آوے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور آپ سوچے سمجھے بغیر چندہ دے دیجئے۔ دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے اس چندے کو، اسی لیے اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دھندا باز سے بچیے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ نہیں دیں گے تب مجبور ہو کے کوئی یہاں سے چندہ کرنے نکلے گا۔ ہر آدمی نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور بن گیا تو سب آدمی مل کے اللہ کا گھر بنائیے گا تو کیوں نہیں بنے گا۔ اسی لیے کل چندہ ہوگا، دن میں ڈھلائی بھی ہے، چندہ بھی ہوگا، اور یہ مولانا صاحب جو ہے عرفان صاحب وہ آئیں گے باضابطہ بیان کرنے کے لیے۔ آپ لوگ جم کر کے تعاون کیجئے، اتنا تعاون کر دیجئے کہ سارا کام مسجد کا گاؤں کے پیسے سے ہو جائے، باہر جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور بس آخری گزارش ہے، میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے کیا ہے، اللہ کے ہو جائیے، اللہ کی نافرمانی مت کیجئے، نماز قائم کیجئے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ نماز نہیں پڑھیے گا، ساری دنیا کی ٹھوکر آپ کو لگے گی، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں کوئی خامی کمی گستاخی ہو گئی ہو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔